نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی زبان عربی تھی اور قرآن حکیم اسی زبان میں نازل ہوا۔ جنت میں بھی یہی زبان بولی جائے گی۔ ہر حرف کو صحیح آواز سے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں، اور یہ دراصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لب و لہجہ کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔ قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر اور تجوید سے پڑھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہمارا ٹاپک ہے ایسے ڈیفیکلٹ حرف جو کہ آپ لوگ پڑھنے میں کنفیوز ہوتے ہیں، اور بہت سی ایسی وجوہات ہوتی ہیں کنفیوز ہونے کی، جیسے کہ اب یہاں پر آیت ختم ہوئی تو ہمیں وقف کیسے کرنا ہے۔ یہاں پر جیسے کہ نون ہے تو نون کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، یا پھر وقف کی حالت میں جیسے ہی لام آ جائے اسے پڑھا جائے گا یا پھر نہیں پڑھا جائے گا، یہاں پر وقف کریں گے یا پھر نہیں کریں گے، یا پھر جیسے ہی یا مشدد یا پھر ایسے حرف آ جاتے ہیں کہ چھوٹا سا میم آ جاتا ہے، تو آپ لوگوں کو وہاں کیا کرنا ہے۔ اگر حمزہ کے اوپر جزم آ جائے تو کیا کرنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے۔ تو ان تمام ڈیفیکلٹ حرف کو ایک ہی بار میں سمجھنے کے لیے بس یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کمپلیٹ واچ کیجئے گا، اور آج ہم اس کلاس میں پڑھیں گے، سمجھیں گے سورہ مریم کی آیت نمبر 4، 5 اور 7۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجے کے ساتھ پڑھیں گے، سپیلنگ کے ساتھ پڑھیں گے۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، را با زبر رب۔ دیکھیں با جو ہے، با کے اوپر تشدید ہے، سختی جماعت سے پڑھیں گے۔ رب با زیر بی، ربی، قال ربی، حمزہ نون زیر ان، نون کے اوپر تشدید ہے، یہ نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کریں گے، 2 سیکنڈ غنہ کیا جائے گا، غنہ زمانی ہوگا۔ انی، قال ربی انی، واو زبر وا، ہا زبر ہا، واہا، نون لام زبر نل، وہنل، ہا اقصی حلق سے سینے میں وائبریشن ادا کریں گے۔ جب آپ ہا کو ادا کریں گے تو سینے میں وائبریشن فیل ہوگی۔ وہا، نون لام زبر نل، وہنل، عین، وہ زبر اور میم پیش، منہ اور منہ اور منہ۔ دیکھیے وہ ہے، وہ کو آپ کو پر پڑھنا ہے، اور آئین کو مڈل تھراٹ سے ادا کرنا ہے، کیونکہ آئین جو ہے اس کا مخرج مڈل تھراٹ ہے۔ میم پیش منہ، وہاں نل اور منہ، میم نون زیر من، نون یا زیر نی، منی، یہاں پر بھی نون مشدد ہے تو یہاں پر ہمیں غنہ کرنا ہے۔ منی، وش، تا زبر تا، وش تا، عین زبر آ، وش تا۔ بہت سے لوگ یہاں پر کیا مسٹیک کرتے ہیں، وش تا، وش تا، تو ایسا پڑھنا مجہول ہے۔ عین کو مڈل تھراٹ سے ادا کریں گے، وش تا۔ لام را زبر لر، را حمزہ زبر را، یہاں پر حمزہ کے اوپر جیسے آپ دیکھیں کہ جزم ہے تو جھٹکا دیں گے۔ لر را، سین پہ سو، لر را سو، شین یا زبر شئی، با، واو 2 زبر باؤں، شئی باؤں، یہاں پر ادغام بدگنہ ہوگا، باؤں سختی اور جماؤ سے، شئی باؤں وا، لام میم زبر لم، شئی باؤں والم، حمزہ زبر آ، کاف میم پیش کم، یہاں پر اقلاب ہوگا، کیونکہ جب چھوٹا سا میم آ جائے تنوین پر یا پھر نون ساکن پر اور اس کے بعد با بھی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، اقلاب کرتے ہیں۔ اقلاب کا مطلب ہے بدلنا، بدلنا کس کو ہے، نون کو میم میں بدل دینا ہے، ٹھیک ہے، ہم میم پڑھیں گے، نون کو نہیں پڑھیں گے، یہی اقلاب کا رول ہے۔ اکم، گنہ ہوگا، اکم بی، دال پیش دو، اکم بی دو، عین الف مد زبر آ، حمزہ زیر ای، ای، دیکھیں یہاں پر مد متصل ہے، 3 سے 4 حرکت کھینچ کر پڑھیں گے۔
बिदुआई, काफ ज़बर का, बिदुआई का, रबा ज़बर रब्बा, ज़ेर बी, रब्बी, शीन ज़बर शा, कॉफ या, ज़ेर की या, दो ज़बर यन, कियन, सख्ती और जमाओ से कियन। और यहाँ पर वक्फ करेंगे क्योंकि आयत का सिंबल है और वक्फ की सूरत में पढ़ेंगे शकिया, शकिया पढ़ेंगे, ठीक है, एक अलिफ के बराबर खींच कर शकिया। हम देख लेते हैं सूरह मरियम की आयत नंबर 5। नून साकिन और तनवीन के बाद जैसे ही हरूफ यरमलून आ जाए तो हमें इदगाम विद गुन्ना करना होता है, ठीक है। हम नून को ड्रॉप करेंगे, मीम को वाव से मिलाएंगे और गुन्ना भी करेंगे। मीम वाव जेर म्यू, वाव जबर वा, म्यू वा, वा अलिफ मद जबर वा, म्यू वा रा। 3 से 4 हरकत खींचकर पढ़ेंगे क्योंकि ये मद्दे मुतसिल है। हमजा या जेर ई, बहुत से लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, या जो है मतलब या को या मद्दा पढ़ें या फिर ना पढ़े, मतलब इस मद को ड्रॉप करना है या पढ़ना है। लेकिन यहाँ देखें या साकिन है, यहाँ पर ये या मद्दा है, तो आपको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। मिन वराई, वाव जबर वा, काफ अलिफ जबर का, वा का, नून जबर ना, वा कैन, ता मीम जेर तिम, अलिफ को ड्रॉप करेंगे, ये अलिफ इजाफी है। वकानतिम, रो जबर रो, वकानतिम रो, हमजा जबर आ, ता या जेर ती, वकानतिम रो आती, आइन अलिफ जबर आ, ऑफ जेर की, आ की, रो दो जबर रो, आक़िरों, यहाँ पर इख्फा होगा, फा जबर फा, हा बा जबर हब, आक़िरों फहब, लाम या ज़ेली, आक़िरों फहबली। बा पर कलकला करेंगे क्योंकि ये हरूफे कलकला है, हबली। मीम के बाद नून जो है, नून को ड्रॉप करेंगे और हम मीम को डायरेक्ट लाम से मिलाएंगे क्योंकि यहाँ पर इदगाम हो रहा है विदाउट गुन्ना, ठीक है, बिला गुन्ना। मीम लाम जेर मिन, लाम जबर ला, मिन ला, दा नून पेश दो, मिन लदू, का जबर का, मिन लदू का, वाव जबर वा, लाम या जेर ली, वाली, या दो जबर यन, वालियन, वक्फन वलिया। जैसे ही हम वक्फ करेंगे तो यहाँ पर एक जबर हदफ हो जाएगी और यहाँ पर अलिफ मद्दा की तरह एक अलिफ खींच कर पढ़ेंगे, वलिया, वलिया। अब हम देख लेते हैं सूरह मरियम की आयत नंबर 7। हमजा नून जेर इन, नून अलिफ जबर न, इन, नून मुशद्दद है तो 2 सेकंड हमें गुन्ना करना है। इन, नून पेश नू, बा शीन जबर बश, शीन जे शी, बशी, सख्ती जमाओ से नु बशी, रो पेश रू, नु बशीरू, कैफ जबर कै, नु बशीरू कै, बाजे बी, गौन पेश हु, बी गु, लाम खड़ी जबर ला, बी गुला, मीम जेर मी, बी गुलामी। अब यहाँ पर बहुत से लोग क्या कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर ये नून छोटा सा नून है, ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना। एक बात हमेशा याद रखें कि जब आप देख लें कि कोई कंडीशन वक्फ की है तो तब आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, लेकिन जब आप देखें कि यहाँ पर कोई भी वक्फ की सूरत नहीं है तो आपको नून कुतमी को लाजमी अदा करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नून को सीन से मिलाएंगे और अलिफ को ड्रॉप कर देंगे। नून सीन जे निस, बिगुलामिनिस, मीम पेश मुंह, हा उल्टा पेश हु, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि बहुत से लोग क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर एक ही हरकत पढ़ते हैं। तो लेकिन आप याद रखें कि खड़ी हरकत को और हरूफ मद्दा को हमें एक हरकत खींचकर नहीं पढ़ना, हमें 2 हरकत खींचकर पढ़ना है, ठीक है। बिगुलामिनिस मुहु, या हा जबर यह, या खड़ी जबर या, यह। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर यहाँ पर लाम है तो लाम पर हमें वक्फ करना है या नहीं करना। एक बात याद रखें, लाम जो है, लाम का मतलब है नहीं, ठीक है।
لام کا مطلب ہے نہیں. یہاں پر آپ کو کبھی بھی وقف نہیں کرنا. اگر آپ کی سانس ٹوٹ بھی جائے تو آپ کو لٹا کر پڑھنا ہے, دوبارہ واپس جانا ہے اور پڑھ کر کمپلیٹ کرنا ہے آیت کو, ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ کا وقف کرنا نہیں بنتا. نسمہ یا لام میم زبر لم, نون جیم زبر نج, یہاں پر حروف قلقلہ ہے, یہاں پر آپ کو جھٹکا دینا ہے, لم نج. عین لام زبر عل, اب آپ کہیں گے کہ ساکن سے ملائیں یا پھر لام مشدد سے, تو یہاں پر آپ کو لام جو ساکن ہے یہاں اس کو ڈراپ کرنا ہے, تشدید والے مشدد والے لام کے ساتھ ملانا ہے. نجعل لام زبر لا, نجعل عین مدل ٹوٹ سے, نجعل ہا الٹا پیش ہو, ایک الف کے برابر کھینچ کر ہو, نجعل ہو. میم نون زیر میو, قاف با زبر قب, یہاں پر اکفا کریں گے میو قب. اب با جو ہے حروف قلقلہ ہے تو جھٹکا دیں گے میو قب. لام پیش لو میو قبلو. سین زبر سا, میم یا زیر میم, یا دو زبر ین, سمین. وقفن سمیا, ٹھیک ہے. یہاں پر بھی آپ کو حروف مدہ کی طرح کھینچ کر پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. ایک الف ایک زبر جو ہے حذف ہو جائے گی اور یہاں پر ایک الف کے برابر آپ کھینچ کر پڑھیں گے, کیونکہ یہاں پر آپ کو الف مدہ پڑھنا ہے. جب ایک زبر گر جائے گی تو یہاں پر دیکھیں الف جب خالی ہو اس سے پہلے زبر آ جائے تو آپ کو یہ پہلے سے آپ پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ کو حروف مدہ ادا کرنا ہے, الف مدہ ادا کرنا ہے, تو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے, دو حرکت کھینچ کر پڑھیں گے. سمیہ سمیہ. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیو ٹاپک کے ساتھ. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.